الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بارك الله لنا ولكم والقرآن الحكيم كما قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام عليك يا نبي الله. درود حضوری ایک بار باواز بلند. صلی اللہ علیہ رسول نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو. نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو. جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. چاہو تو خیر البشر کی بات کرو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو. حجر اسود بھی ایک پتھر ہے. وہ عام پتھروں کی طرح نہیں. وہ عام پتھروں کی طرح نہیں. کعبۃ اللہ کے اندر نصب ہے بے شک. جو حاجی اس کی طرف اس کو چھو لے تو وہ پتھر جو ہے اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. سبحان اللہ. اگر کسی کو طاقت نہیں ہے قوت نہیں ہے دور سے اشارہ کرے جب بھی اس کا وہ حال ہے. سبحان اللہ بے شک. آج صاحب یہی بات ہے نا. اگر جس کو طاقت نہیں ہے چھونے کی تو دور سے اشارہ کر کے پھر ایسے کرتا ہے. تو وہ عام پتھروں کی طرح نہیں. ایک پتھر جو ہے وہ عام پتھروں کی طرح نہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ عام انسانوں کی طرح کیسے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. جو لوگ آقا علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں ہماری مثل ہے،
تو ان کو توبہ کرنا چاہیے. امتی ہو کر کے یہ کہے کہ محمد ہمارے ہی جیسے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بیس میں لا کل بشر کی بات کرو. حضور علیہ السلام بشر ہے لیکن عام بشر کی طرح نہیں. نوری مخلوق ہے. سب سے پہلے آقا علیہ السلام کے نور کو رب العالمین نے پیدا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت مطلوعہ سورہ دخان کی آیت، پہلی آیت، اور آج شعبان المعظم کی غالباً 15ویں رات ہے. 15واں یہ دن ہے. رات تو گزر گئی. آج آنے والی رات 15 آج صبح ہے. اچھا تو خیر آنے والی رات جو ہے 15ویں رات ہے. بڑی مبارک رات ہے کہ دن جمعہ ہے اور رات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن عظیم بانگ دوحل اعلان کر رہا ہے اور قرآن مبین کی قسم کھا رہا ہے. حامیم والکتاب المبین. حامیم جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معنی و مفہوم کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانے. روشن کتاب کی قسم کہ بے شک ہم نے اس روشن کتاب کو مبارک رات میں نازل فرمایا. یعنی 15ویں شعبان المعظم کی رات کو ہم نے نازل فرمایا. کچھ میں کہوں گا، کچھ آپ بھی کہیں گے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. کوئی اچھا کلمہ آئے تو اس کے ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ لیجیے، کیونکہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایک درخت پیدا فرماتا ہے. ہر درخت کے ساتھ 70,000 ٹہنیاں لگتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹہنی کے ساتھ 70,000 پتے لگتے ہیں. ہر پتے کے اوپر 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں جو سبحان اللہ کے ساتھ. کتنا بڑا انعام ہے، کتنا پیارا انعام ہے کہ خالی زبان ہلانا اور اپنے رحمتوں کو، رب العالمین کی رحمتوں کو سمیٹنا. دیکھیے مؤذن جب اذان دیتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر کیا آتا ہے کہ سننے والا جو ہے وہی الفاظ کہے جو مؤذن کہتا ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کو بھی مؤذن کی آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. ہاتھ میں پھاوڑا ہے تو رک جاؤ. دنتل ہے، گھاس کٹائی ہو رہی ہے، رک جاؤ. آج گونت رہے ہو، بیلوں کو کھڑے کر کے اذان سنو. سودا خرید و فروخت ہو رہا ہے، رک جاؤ. چل رہے ہو، رک جاؤ. کھانا کھا رہے ہو، کھانا نیچے رکھ کر کے اذان کا جواب دو.
وہی الفاظ دہرانے ہیں جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ جب مؤذن اذان ختم کرتا ہے تو مؤذن کی نامہ اعمال میں 35 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، کس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے؟ اذان دینے والے کی۔ مؤذن ہو گیا اذان دینے والا، اللہ کی دعوت کی طرف بلانے والا، مسجد کی طرف بلانے والا، نماز کی طرف بلانے والا، اس کے نامہ اعمال میں 35 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور جو سن کے جواب دے اس کے نامہ اعمال میں 70 لاکھ نیکی لکھی جاتی ہے۔ آپ بتاؤ، اعلان کرنے والے، اذان دینے والے کو زیادہ ثواب ملا یا سن کے جواب دینے والے کو؟ جواب دینے والا۔ لیکن ہم اس انعام کو ہم بالکل پس پش ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم کتنے کوسوں دور ہیں اس انعام سے، کیونکہ جہالت کے اندھیرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، علم کی روشنی میں ہم نہیں ہیں۔ ہمیں جو ہے پیسہ چاہیے، اذان ہو رہی ہے گھپے ہنپ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے پھاوڑا چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے بدان چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ہال جوتی جا رہی ہے، اذان ہو رہی ہے خرید و فروخت ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے انسان چل رہا ہے، اذان ہو رہی ہے ایک دوسرے کے مذاق کے اندر مشغول ہے، اذان کی پرواہ ہی نہیں کی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس مومن نے اذان کی پرواہ نہیں کی، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہونا کہ مجھے شک ہے کہ ایسے آدمی کا خاتمہ کفر پر نہ ہو۔ معمولی جیسے جو ہے آپ نے زبان اڑانی ہے اور نام کتنا، انعام کتنا رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس میں کون سی بدعت ہے، بلکہ یہ سنت ہے، پیغمبر اسلام نے ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ امت کی ماں رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کرتی کرتی آپ کو جنت البقیع کے اندر جا نکلی، دیکھا کہ پیغمبر اسلام نبوت والے ہاتھ اٹھا کر کے اپنی ساری امت کے لیے، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے مومنین مومنات کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ احکم الحاکمین رب العالمین تو سارے انبیاء و مرسلین کی جو امت اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کی بخشش فرما دیں۔ آپ نے لوٹ کے دیکھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں پیچھے کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ کسی اور بیوی کے پاس چلیں گے۔ تو میں عائشہ جانتی ہوں کہ یہ کون سی رات ہے؟ تو میں اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ یہ تھا ادب۔ کیا مائی عائشہ صدیقہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے؟ ادب اگر سیکھنا ہے، بارگاہ محمدی کے آداب کو دیکھنا ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام سے سیکھو۔ حضرت ابو بکر نے صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، حضرت عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، سعد ابن وقاص، ابو درداء، موسیٰ اشعری، زید ابن ثابت، حذیفہ ابن یمان،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 14 صحابہ کرام مفتی تھے جو رسول اللہ کے دور میں فتویٰ جاری کرتے. سبحان اللہ. آداب کی زندگی اگر دیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھیے کہ بارگاہ محمدی میں کیسے یہ بولتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اٹھو تو اللہ سے ڈرو، بیٹھو تو اللہ سے ڈرو، چلو پھرو اللہ سے ڈرتے رہو، لین دین کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، خشیت ربانی اپنے دل کے اندر رکھو. قرآن عظیم یہ کہہ رہا ہے. یہ آیت قرآن عظیم کی سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو. اور حکم ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تم ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہو، او بشیر، او نذیر، او صوفیہ، او حاجیہ، کہتے نا، کہا ایسے نہ پکارو ایک دوسرے کو. جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو ایسے بارگاہ محمدی میں ایسے نہ پکارنا. بھائی ایسا نہ ہو کہ تم نے بوریوں کے حساب سے اعمال جمع کیے ہوئے ہوں، ڈیروں کے حساب سے حج کیے ہوں، رمضان المبارک کے روزے رکھے ہوں، حج کہیں کیے ہوں، رات کی گہرائیوں کے اندر عبادت کی ہو، نفل و نوافل جمع کیے ہوئے ہوں، 1 سال کے نہیں 2 سال کے نہیں بلکہ 60 سال کے 70 سال کے 80 سال کے اعمال جمع کیے ہوئے ہوں. ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حقارت جائیں، تمہارے پوری زندگی کا کیا دھڑا جو ہے ایک آن کی آن میں ختم ہو جائے بارگاہ محمدی میں بے ادبی کی وجہ سے، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت حضرت ثابت بن قیس کے باب میں نازل ہوئی کیونکہ وہ بہرا سنتے تھے، اونچا سنتے تھے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جو بہرا سنتا ہے، اونچا سنتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں بھی ایسا ہی ہوگا تو اونچی بات کرتا ہے. بھائی بیمار کو تو رب العالمین نے ایسے ہی معاف فرما دیتا ہے، معذور ہے، معذور کو تو ایسے ہی رب العالمین. سبھی کو پتا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس جو ہے وہ معذور ہیں، لیکن رب العالمین نے اپنا قانون نازل فرما دیا. جب ثابت بن قیس کو پتا چلا کہ میرے باپ میں آیت نازل ہوگی، میں تو جہنمی ہو گیا، کیونکہ میری آواز
بارگاہ محمد رسول اللہ میں بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا قانون دیکھیے، آواز بلند ہو جاتی ہے۔ صحابی رسول گھر میں بیٹھ گئے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کہا تو وہ تو ٹھیک ہے، میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، اب پتہ لگاتا ہوں۔ لگایا پتہ تو آپ نے فرمایا کہ ابن کیس تجھے تو رسول اللہ یاد فرما رہے ہیں۔ کہا میں تو جہنمی ہو گیا۔ کیوں؟ کہا میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوگی کہ بارگاہ محمدی میں آواز بلند نہ کرو تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جہنمی تو نہیں ہو گیا۔ بلایا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے ثابت ابن قیس تیرے گناہوں کو رب العالمین نے معاف فرما دیا ہے، لیکن یہ قانون جو ہے صبح قیامت تک کے لیے میرے رب نے فرما دیا ہے کہ میری بارگاہ کے آداب کیسے ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر نے صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، مشکل کشا شیر خدا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اجلے صحابہ اپنے منہ کے اندر پتھر لے کر کے بیٹھتے بارگاہ محمدی میں، کہیں ہماری آواز بلند نہ ہو جائے تو ہم جہنمی نہ ہو جائیں۔ سمجھے نہیں؟ آواز ابھارنے کی استعداد ہے، یہاں اجازت نہیں، منہ میں پتھر لے کے بیٹھتے ہیں، آواز بلند نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا نمازوں سے تقویٰ نہیں ملتا، روزے سے تقویٰ، تہجد پڑھنے سے تقویٰ نہیں ملتا، کافی حج کر لیجئے تقویٰ نہیں، صدقہ خیر و خیرات کر لیجئے نہیں، تقویٰ اگر ملتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب کرنے سے، تقویٰ اگر وہ دینا چاہے تو عمر بھر کے گناہگار کو ایک آن میں متقی بنا دے۔ حضرت عمر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، قصہ ہی تمام کر دیتے ہیں۔ یہ قتل کرنے کے لیے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نگاہ حضرت عمر کی چہرے کے اوپر پڑی تو ایماندار بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ نگاہوں سے نگاہ ملانے سے تقویٰ عطا فرما دیا۔ اگر وہ تقویٰ چھیننا چاہے تو 6 لاکھ برس عبادت شیطان نے جو ہے لوح محفوظ کے اوپر کھڑے ہو کر کے کی، ایک آن کی آن میں تقویٰ چھین کر کے اس کو مردود کر دیا۔ عمر بھر کے متقی کو ایک آن کی آن میں مردود کر دیا۔ اور قرآن عظیم اس کے اوپر بولی بول رہا ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، ذرا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن
नल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। सुभान अल्लाह। बेशक वो लोग जो अपनी आवाज को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त करते हैं, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला तक़वे के लिए चुन लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। सुभान अल्लाह। इनके लिए एक ही नहीं है, इन्होंने अपनी आवाज़ों को मारने की इस्तेदाद है, लेकिन बारगाह मोहम्मदी में डरते हैं कि अमाल ज़ाया न हो जाए। अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं, तो इनके कुलूब को रब्बुल आलमीन ने तक़वे के लिए जब चुन लिया है, फरमाया दिल को तक़वे के लिए चुन लिया, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। भाई इनके लिए अगर ढेरों गुनाह भी हों तो मग़फ़िरत है, इनके गुनाहों को रब्बुल आलमीन ने माफ़ फरमा दिया है और इनके लिए अजर अज़ीम तैयार करके जन्नत में रखा है। मालूम हुआ दोस्तों और बुजुर्गों, बारगाह मोहम्मदी के आदाब को अगर देखना है तो इन सहाबाए किराम से पूछिए, क्या माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये नहीं जानती हैं कि आज शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है? फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा जानते हैं आज कौन सी रात है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ आयशा, कान की खिड़कियों को खोल के सुन लो, ये मुबारक रात शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है। इस रात में कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श दिया जाता है। कबीला बनी कलब अरब के कबाइल में एक कबीला है, जैसे बनु तमीम, बनु अब्दुद्दार, कुरैश, बनु हाशम, बनु उमय्या, बनु अब्दुशम्स, ये कबाइल हैं अरब के। बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा अरब के कबाइल थे। उनमें एक कबीला बनु कल्ब था। जो हमारे यहाँ जिनको मतलब बकरवाल कहा जाता है, एक नहीं, दो नहीं, 3 बकरियां नहीं थी, 10 नहीं थी, 100 नहीं थी, 2 नहीं थी, 40,000 बकरियां थी। एक बकरी के बाल कितने होते हैं? 2 के कितने, 100 के कितने, तो 40,000 बकरियों के बालों के बराबर। सरकार ने ये फरमाया कि कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों के बराबर इस शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात को मेरी उम्मत के गुनाहगारों को बख्श। कितना बड़ा इनाम है इसमें, आप देखें। अब कुरान अज़ीम ये फरमा रहा है कि बेशक हमने कुरान अज़ीम को शाबान अल मुअज़्ज़म की 15वीं रात में नाज़िल फरमाया। उधर कुरान अज़ीम फरमा रहा है शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने कुरान अज़ीम को रमज़ान अल मुबारक की किसी रात में नाज़िल फरमाया। तीसरी आयत में सूरह कदर के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। बेशक हमने कुरान अज़ीम को लैलतुल क़द्र की रात में नाज़िल फरमाया।
तस्दीक कैसे हो, मुताबिकत कैसे हो। क्या कुरान अजीम को शाबान मुअज़्ज़म की 15वीं रात में नाज़िल फरमाया या रमज़ान अल मुबारक की किसी रात में नाज़िल फरमाया या रमज़ान अल मुबारक की 27वीं शब को लैलतुल क़द्र में नाज़िल फरमाया। कैसे हो मुताबिक? मेरी बात समझ में आई है आप? मेरी बात ना तुम समझे या नहीं? समझे नहीं सारी जान हैं? रहे देखो, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज इतना बड़ी तख्ती है, लोह कहते हैं तख्ती को, इतनी बड़ी वो तख्ती है कि ज़मीन और आसमान को बांध करके लोहे महफूज के अंदर रखा जाए, ऐसा मालूम हो कि मैदान में एक तश्त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की ये तख्ती इतनी बड़ी है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कुरान उसमें लिखा हुआ है, सारे अमाल उसके अंदर लिखे हुए हैं, सब चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। लोहे महफूज से अर्श अजीम के ऊपर कुरान जब नाज़िल हुआ, रब्बुल आलमीन को सलाम किया सुभान अल्लाह। लोहे महफूज से अर्श पर, जो रब्बुल आलमीन का तख्त है, रब्बुल आलमीन का ठिकाना है, जो उसकी शायान शान के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान क्योंकि रब्बुल आलमीन की जगह तो है नहीं, लामकान है वो, लेकिन उसकी शायान शान के लायक है जैसा उसका तख्त है। सुभान अल्लाह। उसकी कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर वो जलवा फरोज फरमाता है जैसा कि उसकी शायान शान के लायक है। सुभान अल्लाह। लोहे महफूज से कलाम इलाही यानी अलिफ लाम मीम से लेकर सूरा वन्नास तक सारे का सारा कुरान उतर करके रब्बुल आलमीन को सलाम किया, वो शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान अज़ीम के अंदर 2 सीगे हैं, अनज़ला युनज़िलु इंज़ालन। इंज़ाल के माने होते हैं यक बारगी नाज़िल फरमाना, तंजील के माने हैं थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल फरमाना। समझिए नहीं? तो इंज़ाल का तर्जमा होगा इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने इस कुरान अज़ीम को नाज़िल फरमाया लैलतुल क़द्र में। तो इसका मतलब ये है कि हमने अर्श अज़ीम से बैतुल मामूर, जो फरिश्तों का काबा है, जहाँ काबतुल्लाह हमारा काबा है, जिसकी तरफ हम मुँह करके नमाज पढ़ते हैं, इस काबे के मुकाबल में फरिश्तों का काबा है, उसका नाम है बैतुल मामूर। क्या नाम है? बैतुल मामूर। जरा जोर से कहो, क्या नाम है? बैतुल मामूर। उस बैतुल मामूर में सारे का सारा कुरान अर्श अजीम से बैतुल मामूर में यक बारगी नाज़िल हुआ, सारे का सारा। तो इंज़ाल का तर्जमा होगा गोया कि अर्श अजीम से बैतुल मामूर के ऊपर जो है कुरान अजीम यक बारगी नाज़िल हुआ, वो लैलतुल क़द्र की रात। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर पहले आसमान से बैतुल मामूर से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया। थोड़ा थोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, कुरान मक्की कहलाया। हिजरत करके आप मदीना पहुँचे,
आगे आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह है, पीछे पीछे कुरान जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो 23 साल जिंदगी में जब आप मक्के में रहे तो कुरान मक्की कहलाया, हिजरत करके आप मदीना में गए तो कुरान मदनी कहलाया। सुभान अल्लाह। इसलिए यहाँ तंजील का तर्जमा होगा कि 23 साल जिंदगी के अंदर जो है, जहाँ मक्के के अंदर आपको ज़रूरत आई तो थोड़ा थोड़ा करके मक्के में नाजिल हुआ, ज़रूरत पेश आई तो मदीना में नाजिल हुआ। गोया कि 23 साल ज़िंदगी में 6666 आयात बेयिनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल होकर के कलाम इलाही की तकमील हुई। रब्बुल आलमीन हम सब को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।